دنیا میں تمام لوگوں کے لیے آپ بہت اچھے ہو جائیں، بہت بااخلاق ہو جائیں، اگر آپ کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اپنے باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اپنی ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو معاف کیجئے، آپ اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں، رسول کی نظر میں اچھے نہیں ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اے اللہ کیسے کرے حسن سلوک ہم؟ ماں بوڑھی ہو چکی ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، بات بات پہ چڑچڑاتا ہے، بات بات پہ غصہ کرتا ہے، بات بات پہ بچوں کے جیسی ضد کرتا ہے۔ اے اللہ اس بوڑھے باپ کے ساتھ، اس بوڑھی ماں کے ساتھ میں کیا سلوک کروں؟ قرآن کا 15واں پارہ کھولیے، اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے انسان، جب تیری ماں یا تیرا باپ بڑھاپے میں تجھ کو مل جائے، ارے تو خوش نصیب ہے، تجھے بوڑھی ماں ملی، تجھے بوڑھا باپ ملا۔ اگر تجھے بڑھاپے میں کوئی ایک مل جائے یا دونوں مل جائیں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار ان کو اف بھی مت کہنا۔ عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا ورڈ، سب سے ہلکا لفظ اگر کوئی ہے تو اف ہے۔ اس سے بھی ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ بیان کرتا۔ اللہ نے کہا خبردار، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کبھی تو اف بھی نہ کہنا، ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، ان سے ڈانٹ پھٹکار کر کے بات نہ کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا۔ جانتے ہو ایک وقت ایسا آتا ہے ماں بہت بوڑھی ہو گئی، بستر پہ لیٹرین کرنے لگی، بستر پہ پیشاب کرنے لگی، بچہ بہت فرما بردار ہے ماں کا، ماں کی گندگی صاف کرتا ہے، دنیا کہتی دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے، بیچارہ اپنی ماں کی، اپنی بوڑھی ماں کی کتنی سیوا کرتا ہے، کتنی خدمت کرتا ہے، ماں کی گندگی صاف کرتا ہے۔ لیکن کبھی غور کرنا میرے پیارے ساتھیوں، وہ لڑکا جو اپنی ماں کا بہت خدمت گزار ہے، بہت فرما بردار ہے، وہ بھی اپنی بوڑھی ماں کی گندگی صاف کرتا ہے، تو ایک مرتبہ اس کے چہرے پر ناگواری آ جاتی ہے، ناک پہ رومال رکھ کر کے اپنی ماں کی گندگی صاف کرتا ہے۔ اے انسان، تو یاد کر جب تو چھوٹا سا بچہ تھا تو بار بار گندگی کیا کرتا تھا، اور بار بار تیری ماں تیری گندگی کو صاف کیا کرتی تھی، اور ایک بار بھی تیری ماں کی پیشانی پر شکن نہ آئی، ایک بار بھی اس کے چہرے پر ناگواری نہ آئی، ایک بار بھی تیری ماں نے ناک پر رومال نہ رکھا۔ ارے پاخانہ تو تیرا بھی گندا تھا، بدبو تو اس میں سے بھی آتی تھی، اس میں کوئی پرفیوم کی خوشبو تو نہیں آتی تھی۔ تیری ماں کا کلیجہ دیکھ، تیری ماں کا جذبہ دیکھ، تیری ماں کی ممتا دیکھ کہ وہ تیری گندگی کو یوں صاف کرتی تھی جیسے کوئی خوشبو والی چیز ہو، وہ چمکار چمکار کے پیار کر کے تجھے دلایا کرتی تھی۔ آج وہ ماں بوڑھی ہو گئی اور اس ماں کی تو سیوا کر رہا ہے، اس ماں کی گندگی صاف کر رہا ہے، مگر کہیں نہ کہیں تیرے چہرے پر ناگواری ہے، کہیں نہ کہیں تیرے چہرے پر شکن ہے، کہیں نہ کہیں تو ناک پہ رومال رکھ کے گندگی صاف کر رہا ہے۔ تو ماں کی ممتا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت عمر نے دیکھا تھا ایک آدمی کو اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف کرنے کے بعد عربی کا اس نے ایک شعر پڑھا، انی لہا بعیرھا المذلل، کہ میں تو اپنی ماں کی سواری بن گیا، ماں کو کندھے پہ بٹھا کے میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرا دیا، آج تو میں نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا، ماں کا حق ادا کر دیا میں نے۔ حضرت عمر نے کہا تھا تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، ارے نادان جب تو پیدا ہوا تھا
تیری ماں نے اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا کر، اپنی جان کی بازی لگا کر جب تجھ کو جنم دیا تھا، اور درد اور تکلیف سے تیری ماں کی زبان سے جو چیخ کی آواز نکلی تھی، ارے نادان، ابھی تو نے اس چیخ کی آواز کا بھی حق ادا نہ کیا ہے، تو کیا بات کرتا ہے؟ ماں کو طواف کرا کے، ماں کو عمرہ کرا کے تو سمجھتا ہے ماں کا حق ادا کر دیا، ابھی تو نے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے انسان اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دے، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لے، اپنے آپ کو نرم کر لے۔ تو دنیا کے لیے کلیکٹر بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، منسٹر بن جائے، تو بہت بڑا دنیا کا قابل ترین انسان بن جائے، جب ماں کے قدموں کے پاس جا کے بیٹھنا تو بچہ بن کے بیٹھنا، جب باپ کے سرہانے جا کے بیٹھنا تو بیٹا بن کے بیٹھنا، باپ کے سامنے اپنی ڈگری نہ بتانا، ماں کے سامنے اپنا درجہ نہ بتانا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے انسان اپنے ماں باپ کے لیے اپنے عاجزی کے بازو بچھا دے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہنا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ او ٹانڈے والوں، کم سے کم کوئی ایک بیٹا تو ایسا بنا کے جاؤ جو تمہارے مرنے کے بعد یہ دعا کر سکے۔ کاروباری تم نے بہت بنائے ہوں گے، تم نے اپنے پیچھے ایسے بچوں کو چھوڑا ہوگا جو آپ کے مرنے کے بعد زمینیں اللہ کی راہ میں دان دے دیں گے، پیسہ اللہ کی راہ میں دان دے دیں گے، مگر کم سے کم کوئی ایک بیٹا ایسا بھی چھوڑ کے جاؤ جب وہ بیٹا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ آج انسان اپنی اولاد کے لیے کتنی قربانی دیتا ہے، حلال حرام سب بھول جاتا ہے، جائز ناجائز سب بھول جاتا ہے، اور وہی اولاد اتنی نکمی ہوتی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اور ماں کے مرنے کے بعد کتنے بچے ہیں، کتنی اولادیں ہیں جو اپنی ماں کی جنازے کی نماز بھی پڑھنے کا طریقہ تک اس کو نہیں آتا ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے اپنے باپ کی جنازے کی نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے، اس کو جنازے کی دعائیں تک نہیں آتی ہیں، اپنے باپ کی مغفرت کی دعا تک وہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی اولاد سے تو بے اولاد مر جانا بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو اولاد کم سے کم دعا کر سکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ تو پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اے میرے بندو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ تم پیدا ہوئے دنیا میں، کوئی تمہارا چاچا ہے، کوئی تمہارا تایا ہے، کوئی تمہاری خالہ ہے، کوئی تمہارے ماموں ہے، کوئی تمہارے نانا ہے، یہ جتنے رشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ تم اپنی مرضی سے نہیں بناتے ہو، یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان رشتوں کی قدر کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، ان رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو۔ آج رشتہ دار کو کون پہچانتا ہے بھائی؟ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم تو کسی سے دعا سلام بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں، اگر ہمارا کوئی فائدہ ہے تو ہم سلام کریں گے، فائدہ نہیں تو ہم سلام بھی نہیں کرتے۔ آج جو نئی جنریشن تیار ہو رہی ہے، یہ جو جنزی تیار ہو رہی ہے، اس کا حال کیا ہے؟ اس کو یہ تک پتا نہیں کہ اس کے چاچا کون ہیں، تایا کون ہے، خالہ کون ہے، ماموں کون ہے، ان کی اپنی رشتہ داری کے بارے میں بھی ان کو نہیں پتا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، جن زی بنو یا کوئی اور جنریشن بن جاؤ، مگر اللہ کے واسطے اپنی رشتہ داری کو پہچانو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، ان کے سکھ میں شامل ہوا کرو، ان کے دکھ میں شامل ہوا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کو پہچانا کرو، اپنے رشتہ داروں کی معلومات حاصل کیا کرو، کہاں کہاں میرے ریلیٹیو لوگ ہیں، کہاں کہاں میرے رشتہ دار لوگ ہیں، ان کے ساتھ رشتہ جوڑا کرو، ان کے سکھ دکھ میں شامل ہوا کرو۔ فَإِنَّهَا مَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ، اس سے تمہارے مال میں برکت ہوگی، اور
اس کے بعد فرمایا مسراتن فی المال، مال میں برکت ہوگی، ومنساتن فی العسر، اور عمر میں بھی بڑھوتری ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بھی بڑھائے گا، آپ کی زندگی میں برکت دے گا، آپ کے مال میں برکت دے گا۔ رشتہ داروں کا حق پہچانو میرے پیارے ساتھ۔ آج ہمارے الٹی بات ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، اور بھائی مرنے کے ٹائم اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے، خبردار چاچا سے رشتہ مت رکھنا، بھائی بہن میں رشتہ نہیں ہے، درار ہے، اور بھائی اپنے بچوں سے کہتا ہے میری بہن سے کوئی رشتہ مت رکھنا۔ یہ آج ہمارا حال ہے، یہ ہم بڑے سفید کپڑے پہن کے اور بڑے تقوی والے اور مسجد کی پہلی صف میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بھائی بھائی میں 36 کا آنکڑا ہے، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، چچا بھتیجے میں مقدمہ بازی چل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رشتہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، رشتہ داری اللہ نے بنائی ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور رشتوں کو توڑنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کر لیا، قامت الرحم، تو رشتہ کھڑا ہو گیا، اور رشتہ جا کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس انسان سے جو مجھ کو کاٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رشتہ سے کہتا ہے اما ترضینا ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، اے رشتہ داری کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو رشتہ داری کو توڑے گا، جو رشتہ داروں سے رشتہ توڑے گا، جو رشتہ داروں کو کاٹے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کاٹ دے گا، اس کو بھی ذلیل کر دے گا، اس کو بھی رسوا کر دے گا۔ اور سماج میں مثالیں موجود ہیں میرے پیارے ساتھی، جن لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، زندگی میں بھی اللہ نے ان کو برکتوں سے نوازا، اور مرنے کے بعد بھی دنیا ان کا اچھے طریقے سے نام دیتی۔ خود غرض نہ بنو میرے پیارے ساتھیوں، دولت کے پیچھے اتنے اندھے نہ بنو، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاؤ، رشتوں کو جوڑنے والے بنو، رشتوں کو توڑنے والے نہ بنو۔ اور آگے بڑھیے، فرمایا والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ جس بچے کا باپ مر چکا ہے، جو بچہ اناتھ ہو چکا ہے، جو بچہ یتیم ہو چکا ہے، اس یتیم بچے کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، یتیم کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرو، یتیم کے ساتھ کوئی انیائے نہ کرو۔ جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے، 4 بھائی مل کے کام کر رہے ہیں، ایک بھائی کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا، جیسے ہی بھائی کا انتقال ہوا باقی تینوں بھائیوں نے دیکھا بڑا اچھا موقع ہے، بھائی مر گیا ہے، بھائی کے بچے ہمارے باپ کی جائیداد کے وارث نہیں بنتے، جو کبھی قرآن کا نام نہیں لیتا، جو کبھی حدیث کا نام نہیں لیتا، اس مسئلے میں اس کو بھی قرآن و حدیث یاد آ جاتا ہے، بڑے بڑے اداروں سے فتویٰ نکلواتا ہے، اور اپنے یتیم بھتیجوں کے بارے میں دنیا کو بتاتا ہے چونکہ میرا بھائی مر چکا ہے اور باپ زندہ ہے، اس لیے ان یتیم بھتیجوں کا میرے باپ کے مال میں کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جبکہ ان بھائیوں کو معلوم ہے کہ یہ جو کاروبار کھڑا ہے، جو امپائر کھڑا ہے، یہ جو پراپرٹیز بنی ہے، یہ جو گھر بنے ہیں، ہمارے مرحوم بھائی کا بھی ان کے اندر بہت بڑا رول ہے، ہمارے مرحوم بھائی کی محنت بھی شامل رہی ہے، تمام باتیں جاننے کے باوجود وہ چچا اور وہ تایا اپنے یتیم بھتیجوں کے ساتھ انیائے کرنے کے لیے تل جاتے ہیں، اور کتنے کیس ایسے ہیں کہ ان یتیم بھتیجوں کو پھوٹی کوڑی نہیں دی جاتی اور گھر کے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا باپ مر چکا ہے، اس لیے اب دادا کی پراپرٹی میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ اب اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا اور باپ کے اور بیٹے موجود ہیں تو دادا کی پراپرٹی میں پوتا وارث نہیں بنتا ہے، یہ مسئلہ تو صحیح ہے، لیکن یہ مسئلہ ادھورا ہے۔ پورا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے فیملی جوائنٹ ہو یا جوائنٹ نہ ہو، بیٹا اگر اپنے باپ کی زندگی میں کما رہا ہے
تو بیٹا کن چیزوں کا مالک ہے یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہے صاحب, بیٹا کچھ بھی کما رہا ہے, اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو سب باپ کا ہے, اور جب سب باپ کا مانا جاتا ہے تو پھر وہاں یہ پیچیدہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اگر وہ بیٹا مر گیا تو پھر دادا کی پراپرٹی میں ان یتیم پوتوں کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے. میں مانتا ہوں شریعت نے یہاں ان یتیم پوتوں کو کچھ نہیں دیا ہے, لیکن ہر چیز قانون کے ڈنڈے سے نہیں منوائی جاتی ہے میرے ساتھ. انسانیت بھی کوئی چیز ہے, مروت بھی کوئی چیز ہے, رحمت بھی کوئی چیز ہے. وہ چچا اور وہ تایا جن کے بھائی کا انتقال ہوا ہے اور یتیم بھتیجے ان کے سامنے موجود ہیں, وہ ان بچوں کی جگہ اپنے بچوں کو رکھ کے سوچیں کہ آج ہمارا انتقال ہو گیا ہوتا اور ہمارے بچوں پر یہی نوبت آتی تو کیا ہمارے بچوں کے ساتھ یہی سلوک اگر کیا جاتا تو کیا ہم گوارا کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو چچا لوگوں کو خود چاہیے کہ آگے بڑھ کے اپنے باپ سے کہیں ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں کہ شریعت میں ڈائریکٹ ہمارے بھتیجوں کو وارث نہیں بنایا گیا ہے, مگر ان کا باپ مر گیا ہے اور ان کا باپ بھی زندگی میں ہمارے والد کے ساتھ کاروبار میں لگا رہتا تھا اور سپورٹ کرتا تھا. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ لہٰذا اپنے باپ سے ریکویسٹ کریں کہ جو حق اور حصہ ہمیں دیتے ہیں ان یتیم پوتوں کو دے. اور اگر چچا لوگوں کے اندر سے رحم اور مروت ختم ہو گئی تو کم سے کم دادا کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ اپنے مال کا 1/3 حصہ وہ وصیت کر سکتے ہیں. وہ دادا اپنے مال کی وصیت کریں تاکہ ان یتیم بچوں کے ساتھ انیائے نہ ہو. میرے پیارے ساتھیوں, یتیم کا مال اگر ناجائز طریقے سے کسی نے اپنے پیٹ میں اتارا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. وہ لوگوں اگر ہو سکے زندگی میں کسی یتیم کی کفالت کر لینا, کسی مدرسے میں کوئی یتیم بچہ اگر پڑھ رہا ہو اس کی فیس ادا کر دینا, اس کی کتابوں کا انتظام کر دینا. میں جانتا ہوں ایک غریب بچہ جو ٹیلنٹڈ ہو, اگر وہ یتیم بچہ ہے, اس کا باپ نہیں ہے, اس بچے کو اپنی پڑھائی جاری رکھنا بہت مشکل کام ہے. اور آج کے دور میں جب شکشا ایک ادیوگ بن چکی ہے, تعلیم اور ایجوکیشن ایک بہت بڑا ویاپار بن چکی ہے, اور جس دور میں ہمارے دیش میں نیٹ جیسی پریچھائیں آج لیک ہو رہی ہیں اور آج دلی کے جنتر منتر پر چھاتروں کو اور اسٹوڈنٹس کو دھرنا دینا پڑ رہا ہے اور پولیس ان پر ڈنڈے برسا رہی ہے, ایک ایسے دور میں جب تعلیم اتنی مشکل بنا دی گئی ہے اور چھاتروں کے اور طلباء کے بھوشیہ کے ساتھ اور ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, میرے پیارے ساتھیو, اگر ہو سکے اپنی زندگی میں کسی یتیم بچے کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں, اس کی تعلیم کی ذمہ داری لے لیں, اس کی فیس کی ذمہ داری لے لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین, یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں, جڑی ہوئی ہیں, یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا. یتیم کا حق بھی اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد فرمایا والمساکین, غریبوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. جو سماج کے غریب لوگ ہیں, مسکین لوگ ہیں, ان کو حقیر نہ جانو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اچھا مکان دے دیا ہے, اچھا کھا رہے ہو, اچھا پہن رہے ہو, تو غریبوں کو حقیر نہ جانو. ان غریب اور مسکینوں کو حقیر نہ جانو. ان کی مدد کر سکتے ہو تو مدد کر دو, مدد نہیں کر سکتے تو میٹھے بول بول دیا کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اگر کوئی غریب آدمی آپ کے دروازے پر آ گیا اور مدد مانگنے کے لیے آ گیا, آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے اس کو ڈانٹ کے بھگا دے, اس کو جھڑک کے بھگا دے. فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کسی سائل کو, کسی مانگنے والے کو جھڑک کر کے نہ بھگانا. یتیموں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو. اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربى, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اے اللہ, کون سا پڑوسی؟ فرمایا والجار ذی القربى, وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے, آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے.
اس کے ساتھ ڈبل حسن سلوک کرو، وہ ڈبل حسن سلوک کا حقدار ہے، وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، قرابت کا بھی حق ہے اور پڑوس کا بھی حق ہے۔ اور یہ بھی کان کھول کے سن لو ٹانڈا والو، پڑوسی کا مذہب کیا ہے، پڑوسی کا مسلک کیا ہے، پڑوسی کی برادری کیا ہے، اسلام میں یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کا پڑوسی ہے، خبردار خبردار، اس غیر مسلم پڑوسی کو بھی تکلیف نہ پہنچانا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما لا یؤمن، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو، جس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ میرے پیارے ساتھیو، پڑوسی اگر آپ کا غیر مسلم ہے، پڑوسی آپ کا کسی دوسرے مسلک کا ہے، تب بھی پڑوسی کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی تو یہاں تک کہتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کا اتنا حق مجھ سے بیان کیا، اتنا حق مجھ سے بیان کیا کہ میں نے یہ سمجھا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے، کہیں پڑوسی کو بھی وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے، اتنا حق بیان کیا اللہ کے نبی نے پڑوسی کا۔ تو پڑوسی اگر آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ والجار الجنوبی، اور پڑوسی اگر پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، یا دوسرے مذہب کا ہے، دوسرے مسلک کا ہے، تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، اور جب تم سفر پہ جا رہے ہو، ٹرین میں ہو، کار میں ہو، بس میں ہو، جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، جو سہ یاتری ہے، جو کو پیسنجر ہے، جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، آپ کے بازو والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بغل والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے اس سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور ٹرین کے اوپر بیچ راستے میں چار دیواری میں نیت بات کے نماز پڑھنے والوں، ہم نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرین میں اس طریقے سے دوسروں کا راستہ روک کر کے نماز پڑھنا صحیح نہیں تھا۔ آج تو بہرحال بہت سارے مسئلے پیدا ہو چکے ہیں، آج تو ٹرین پر آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن غور کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ آپ ٹرین میں، بس میں بھی سفر کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ والا جو آدمی ہے اس کا بھی حق اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ اچھا ایک بات بتائیے، میں بھی بنارس سے آیا ہوں، بائی کار آیا ہوں، تقریباً ہم لوگوں کو 8 ساڑھے 8 گھنٹے لگ گئے آنے میں۔ 8 ساڑھے 8 گھنٹے کے سفر میں، چاہے وہ کار سے آپ کر رہے ہو، چاہے وہ ٹرین سے کر رہے ہو، بس سے کر رہے ہو، آپ اس سفر میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اب یہاں میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، جو عورت آپ کی زندگی کے سفر میں آپ کے ساتھ سفر کر رہی ہے، کسی اور خاندان کی تھی، کسی اور گھر کی تھی، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، آپ کے نکاح میں اس لڑکی کو دے دیا، وہ کل تک کسی کی بیٹی تھی، آج آپ کے گھر کی بہو بن گئی، کل تک کسی کی بہن تھی، آج آپ کی بیوی بن گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، ٹاٹا کے بہت سارے لوگ کاروبار کے سلسلے میں پنجاب میں بھی جاتے ہیں، دلی میں بھی جاتے ہیں، ہریانہ میں بھی جاتے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں جا کے رہنا پڑتا ہے تو بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں، نئے کلچر سے ہمارا سامنا ہوتا ہے تو بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اس عورت کے بارے میں، اپنے گھر کو چھوڑ کے ایک نئے گھر میں آتی ہے، نئے نئے رشتے اس کو ملتے ہیں، کوئی اس کی نند کہلاتی ہے، کوئی اس کا دیور کہلاتا ہے، کوئی اس کا جیٹ کہلاتا ہے، کوئی اس کی ساس کہلاتی ہے، کوئی اس کا سسر کہلاتا ہے۔ ان سارے رشتوں کو وہ عورت کتنی خوبصورتی کے ساتھ نبھاتی ہے۔ پھر ایک وہ دن بھی آتا ہے، اس عورت کا مائکا اس کا پرایا گھر ہو جاتا ہے اور سسرال اس کا اپنا گھر ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں اگر 8 گھنٹے کے سفر میں، اگر 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے کے سفر میں سفر کرنے والے مسافر کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بیان کیا ہے، تو کان کھول کے سن لو، زندگی کے سفر میں
آپ کی جو جیون سنگینی ہے، آپ کی جو لائف پارٹنر ہے، آپ کی جو شریک حیات ہے، اس کا بھی بہت بڑا حق ہے۔ وہ لوگوں اپنی بیویوں کی قدر کرو، اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی بیویوں کو ان کا حق دو۔ میں یہ نہیں کہتا آپ بیویوں کی غلط فرمائش پوری کر دیں یا ناجائز کاموں میں اپنی بیوی کا سپورٹ کریں، لیکن جو صحیح ہے، جو جائز ہے، وہاں ضرور اپنی بیوی کا حق اس کو دینا۔ وہ لوگوں آج بہت سارے ایسے مرد ہیں جو گھر میں آتے ہیں تو ڈھنگ سے بیوی سے بات تک نہیں کرتے ہیں، وہ بیوی کو بس اس لائق سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے کھانا لا کے دے، یہ مجھے پانی لا کے دے، یہ میرا حق ادا کرے۔ وہ بیوی کو بیوی نہیں سمجھتے، نوکرانی سمجھتے ہیں، وہ بیوی کو لونڈی سمجھتے ہیں۔ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے پیارے نبی آخری خطبہ دے رہے، عرفات کا میدان ہے اور انتقال کے 2.5 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی اس خطبے میں کہتے ہیں، او لوگو اتقوا اللہ فی النساء، او لوگو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، او لوگو اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ او لوگو جس عورت کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے، تم نے اللہ کی پناہ میں اس عورت کو لیا ہے، تم نے اللہ کا کلمہ پڑھ کے اس عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے۔ وہ کل تک حرام تھی اور آج تم نے اس عورت کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ او لوگو ان بیویوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ او لوگو جو اپنی بیویوں پر اتیاچار کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، وہ کان کھول کے سن لے، وہ رسول اکرم کے ماننے والے اور رسول اکرم کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ ارے میرے نبی نے کبھی کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ او لوگو تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور اے لوگوں میں تمہیں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ مگر ہاں عورتوں سے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا، آج بہت ساری مائیں اپنی بچیوں کو کیا سکھاتی ہیں؟ سسرال جانا تو شوہر کو ایسے انگلی پہ نچانا، ساس کو ایسے انگلی پہ نچانا، سسر کو ایسے انگلی پہ نچانا۔ میری بہنوں، میری ماؤں، کاش آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ سکھایا ہوتا کہ تجھے کسی کو انگلی پہ نچانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنا اخلاق اتنا اچھا کر لینا، اپنا کردار اتنا اچھا کر لینا، اپنے سسرال میں دل لوگوں کا ایسے جیت لینا کہ کبھی یہ نوبت ہی نہ آئے کہ تجھے کسی کو انگلی پر نچانا پڑے۔ کاش آپ نے یہ تعلیم دی ہوتی میری ماں اور بہنوں۔ آج کتنے پریوار ٹوٹے ہیں، طلاق ہوئی ہے، کھلا ہوئی ہے، اور جب میں نے ریزن کا پتہ لگایا تو پتہ یہ چلا کہ لڑکی کا کردار خراب کرنے میں لڑکی کی اپنی ماں کا ہاتھ تھا، لڑکی کے اپنے گھر والوں کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے کبھی لڑکی کو گھر بسانے کی تعلیم نہیں دی، گھر توڑنے کی تعلیم دی۔ میری ماں اور بہنوں، بچیاں جوان ہو جائیں، انہیں سکھاؤ، بیٹی آج تو اپنے گھر میں اے سی میں رہتی ہے، آج تو اپنے گھر میں بہترین کمروں میں رہتی ہے، ہو سکتا ہے سسرال میں تجھے یہ فیسلٹیز نہ ملے، ہو سکتا ہے تجھے یہ لگزری لائف نہ ملے۔ اے میری بیٹی، تو اپنے آپ کو ایڈجسٹیبل بنا لینا، اپنے آپ کو ایسی بنا لینا کہ زندگی میں جیسے بھی حالات آ جائیں تو ایڈجسٹ کر لینا۔ کاش ہم نے اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دی ہوتی۔ میری بہنوں، ایک بیوی کی ذمہ داری سنیے، ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ حقوق العباد میں یہ بھی آتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا سب سے بہترین عورت کون سی ہے، آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ او میری بہنوں، او میری ماں، تم دنیا کے پروگراموں میں جا رہی ہو تو لپسٹک لگا کے میک اپ کر کے جا رہی ہو۔ ابھی کسی نے بتایا کہ آج کل ٹانڈے میں شادیوں میں ایک نیا رواج آ رہا ہے، منگنی ہو رہی ہے، اور منگنی کے ٹائم دودھ رکھا جا رہا ہے، اور وہ دودھ لڑکے کو پلایا جا رہا ہے، اور وہ دودھ لڑکا پینے کے بعد وہ جھوٹا دودھ اپنا جو بچاتا ہے، بچا ہوا جو دودھ بچاتا ہے، وہ لڑکی کو پلایا جاتا ہے۔ یہ خرافات کیوں آ رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں کو؟ یہ اسلام کی تو کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم تو نہیں ہے۔
او ٹانڈے والو، ہم تو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ارے ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو ہاتھ بھی وہی باندھتے ہیں جہاں اللہ کے پیارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے، ہم تو اتحیات پڑھتے ہیں تو انگلی بھی وہیں اٹھاتے ہیں جہاں اللہ کے نبی سے اٹھانا ثابت ہے۔ وہ لوگوں، تم شادی بیاہ میں رسم و رواج کے پابند کیوں بن گئے؟ تم شادی بیاہ میں دنیا دار کیوں بن گئے؟ تم شادی بیاہ میں رسم و رواج کو کیوں فالو کرنے لگے؟ یہ ہلدی کی رسم کیوں آ گئی تمہارے اندر؟ یہ بے پردگی کی چیزیں تمہارے اندر کیوں آ گئیں؟ یہ منگنی کے موقع پر دلہے کی بہنوں کا اور دلہے کی سالیوں کا اس طریقے سے بے پردہ ہو کر کے آنا اور دلہے کا استقبال کرنا، یہ کہاں سے جائز ہو گیا میرے پیارے ساتھیوں؟ کیا میرے نبی کی سالیاں نہیں تھی؟ کیا میرے نبی کی سالیاں نہیں تھی؟ کوئی ایک مثال دے دو کہ اللہ کے نبی اپنی کسی سالی کے سامنے اس طریقے سے آپ نے کبھی اجازت دی ہو کہ وہ بے پردہ آ جائیں؟ او لوگوں، آج یہ شادیوں میں جو بے حیائی آئی ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التی تسرہ اذا نظر، بہترین عورت وہ ہے جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی بات مان لے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کے مال کے سلسلے میں اور اپنی عزت اور آبرو کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ شوہر اگر منع کر رہا ہے فلاں جگہ تجھ کو نہیں جانا ہے تو بیوی نہ جائے، بیوی شوہر کی بات مانے، بیوی ماننے کی کوشش کرے۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ عورت منوانا تو چاہتی ہے، ماننا نہیں چاہتی ہے۔ میرے ساتھیوں، اس لیے گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ تو حقوق العباد میں ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اے لوگوں، مسافروں کا بھی حق ادا کیا کرو، مہمان کا بھی حق ادا کیا کرو۔ تمہارے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کی عزت کیا کرو۔ اور میری ماں بہنوں، مہمان کے آنے کے بعد پیشانی پہ بل نہ ڈال دیا کرو، پیشانی پہ شکن نہ ڈال دیا کرو۔ ارے مہمان آ گیا، دو چار روٹیاں تم کو زیادہ بنانی پڑ گئی تو تم مہمان کے آنے پر ایسا ظاہر نہ کرو کہ مصیبت آ گئی۔ مہمان کا بھی حق ادا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں کا، اپنے نوکر چاکروں کا بھی حق ادا کرو۔ آپ مل کمپنی کے مالک ہیں، آپ کسی آفس کے مالک ہیں اور آپ کے انڈر میں لوگ کام کرنے والے ورکرز ہیں، آپ ان ورکرز کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیجئے جو ان کی انسلٹ والا ہو، ان کو اپمانت کرنے والا ہو، ان کو بے عزت کرنے والا ہو۔ آج دنیا مزدور دیوس مناتی ہے اور میرے نبی نے 1400 سال پہلے یہ تعلیم دے دی آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ مزدوروں کا بھی حق اللہ کے نبی نے بتایا اور غلاموں اور نوکروں کا حق بھی آپ نے بتایا ہے۔ میرے پیارے ساتھی اور میرے پیارے بھائیوں، یہ حقوق العباد ہیں اور ان کے اندر جو کمی کرے گا اللہ تعالیٰ کیا وہ بہت بڑا خسارہ اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں، غریب کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم جانتے مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی، میری امت کا سب سے مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز بھی لے کے آئے گا، روزہ بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا، وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، فَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جتنے لوگوں کا اس نے حق مارا ہوگا ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں دیتی اللہ تعالیٰ دیتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کے باوجود کچھ حقدار لائن میں کھڑے ہوں گے، اے اللہ اس نے میرا بھی حق مارا ہے، اے اللہ اس نے میرے ساتھ بھی اتیاچار کیا ہے، اے اللہ اس نے مجھ سے پیسہ لے کے نہیں دیا ہے، میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، میرے ساتھ چیٹنگ کیا ہے، میری زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ اس انسان کے اوپر لاد دے گا۔ دنیا سے نمازیں لے کے آیا تھا،
روزے لے کے آیا تھا، زکات لے کے آیا تھا، نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا، اور انجام کیا ہو رہا ہے؟ اب گناہوں سے لدا ہوا ہے، اب گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے، ثم یطرح فی النار، اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ۔ آج آپ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں ریال چلتا ہے، آپ انڈین روپیہ لے کے جائیں گے، سعودی عرب میں کوئی نہیں لے گا، ایون ایئرپورٹ پر کوئی نہیں لے گا۔ آپ سعودیہ کے کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، انڈین روپیہ نہیں لے گا، اس کو ریال چاہیے، اس کو وہاں کی کرنسی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے دنیا میں ایک کنٹری کی کرنسی دوسری کنٹری میں نہیں چلتی ہے، اسی طریقے سے دنیا میں اگر آپ نے حقوق العباد میں کسی کے ساتھ اگر حق تلفی کی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کی وراثت غصب کر لیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، دنیا میں تو زمین کے بدلے زمین دے سکتے ہو، دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ دے سکتے ہو، دنیا میں جائیداد کے بدلے جائیداد دے سکتے ہو، مگر آخرت میں زمین نہیں دے پاؤ گے۔ آخرت میں کیا دینا پڑے گا؟ نیکی دینا پڑے گا۔ آخرت میں کیا لینا پڑے گا؟ گناہ لینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگو تم حقداروں کا حق ضرور دے دو گے، قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے، سینگ والی بکری نے اگر اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تو اس سے بھی قیامت کے دن قصاص لیا جائے گا، اس کو بھی بدلہ چکانا پڑے گا۔ جانتے ہو ہمارے نبی پر آخری آیت کون سی اتری تھی قرآن میں؟ آپ کو معلوم ہے؟ سورہ بقرہ کی 281 نمبر کی آیت، بالکل لاسٹ سے 5 آیتوں کے پہلے کی آیت ہمارے نبی پر آخری آیت اتری تھی۔ اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی 9 دن باحیات تھے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ذرا سورہ بقرہ کی وہ 281 نمبر کی آیت اٹھائیے، کیا کہتا اللہ تعالیٰ اس کے اندر؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، او لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ او دوسروں کی زمین پہ رہنے والوں، او دوسروں کا حق مارنے والوں، 4 دن کی چاندنی ہے، 4 دن موج مستی کر لو، مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں تمہارے بچے ان سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ بینک بیلنس تمہارے بچوں کو مل جائے گا، یہ سونے چاندی کے زیورات تمہاری اولاد کو مل جائے گا، اور قبر میں تم کو جھیلنا پڑے گا، اور قیامت دن تم کو جھیلنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے، ہم 4 دن کی موج مستی کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لے لیں۔ قرآن کہتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ سونے کا سامان لینے کے لیے سونار کے پاس جاتی ہیں، جویلر کے پاس جاتی ہیں، آپ اپنی ناک کی نتھیا اتار کے رکھتی ہیں، اور سونار اپنے ترازو پہ رکھ کے بتا دیتا ہے آپ کے ناک کی نتھیا کا وزن کتنا ہے۔ آپ کی نتھیا اگر 1 گرام کی ہے، 1 گرام کا وزن بھی ترازو پہ سامنے آ جاتا ہے۔ آدھے گرام کی ناک کی کیل ہے، وہ آدھے گرام کا وزن بھی سونار آپ کو بتا دیتا ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، او میری پیاری ماں بہنوں، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ایک ترازو رکھے گا، اور وہ ترازو سونار کے ترازو سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اے میرے بندو، جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا لیں گے۔ اللہ اکبر، ایک رائی کے دانے کے برابر چیز بھی اللہ کے ترازو پر چھپ نہیں سکتی ہے میرے ساتھ۔
तिरमिजी की सही रिवायत है, अल्लाह के रसूल के पास एक साहबी आए, अय अल्लाह के नबी मेरे कुछ गुलाम हैं, बड़ी नाफरमानी करते हैं, मेरी बात नहीं मानते, मैं गाली दे देता हूं, मैं मार देता हूं, मैं पीट देता हूं। अय अल्लाह के नबी मैं अपने गुलामों को जो सजा देता हूं कहीं अल्लाह ताला के मेरी पकड़ तो नहीं होगी। अब जरा नबी के जुमले सुनिए। आपने फरमाया तुम्हारे गुलाम जो तुम्हारी नाफरमानी करते हैं उसको भी अल्लाह ताला के तराजू पे रखा जाएगा, और तुम उनको जो सजा देते हो उसको भी अल्लाह के तराजू पे रखा जाएगा। अगर उनकी नाफरमानी ज्यादा है और तुम्हारी सजा कम है तो तुम्हारे हक में बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी नेकी बढ़ जाएगी, तुम्हारा दर्जा बढ़ जाएगा। लेकिन उनकी नाफरमानी अगर कम है और तुम्हारी सजा ज्यादा है तो फिर ये तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है, फिर उनके गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे और तुम्हारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी। तिरमिजी के अल्फाज हैं, सहाबी ने इतना सुना और कोने में जाके दहाड़े मार मार के रोने लगे। अय अल्लाह के नबी ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं अपने गुलामों को अगर मार रहा हूं, पीट रहा हूं, सजा दे रहा हूं, क्या इस पर भी अल्लाह ताला का मेरी पकड़ होगी, मेरी नेकी बर्बाद हो जाएगी, मेरे ऊपर गुनाह लादे जाएंगे? आपने फरमाया क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगी। सहाबी रोने लगे और रोते रोते कहने लगे अय अल्लाह के नबी अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं इन गुलामों को अपने आप से अलग कर दूं। अय अल्लाह के नबी मैं आपको गवाह बना के कहता हूं अन्नहुम हरारुन कुल्लुहुम, मैं अपने तमाम गुलामों को आजाद कर रहा हूं। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं ले सकता। ये सहाबा थे मेरे साथी, ये सहाबा थे जो हुकूकुल इबाद के मामले में इतने मोहतात थे। हम और आप कहां खड़े हैं मेरे साथी? हाजी भी है, नमाजी भी है, लंबी लंबी दाढ़ी भी है, बहन का हक मार के बैठे हैं, बेटी का हक मार के बैठे हैं, पड़ोसी के साथ जुल्म कर रहे हैं, कारोबार में चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। कान खोल के सुन लो मेरे प्यारे भाइयों, ये हुकूकुल इबाद में होने वाली लापरवाही हमको बहुत भारी पड़ने वाली है। अल्लाह फरमाता है वक़द खाब मन हमला ज़ुल्मा, क़यामत के दिन वो बहुत बड़े खसारे में पड़ेगा जो जुल्म करेगा, जो अन्याय करेगा, जो अत्याचार करेगा, वो क़यामत के दिन बहुत बड़ा खसारा उठाएगा, बहुत बड़ी नाकामी उसको नसीब होगी, बच नहीं सकता है मेरे प्यारे साथी। मैं कहता हूं आज आओ ये पूरी तकरीर से एक मैसेज लेके जाओ आप यहां से। कुछ ना कुछ तो झगड़े हमारे भी होंगे आपस में, भाई भाई में होगा, पड़ोसी पड़ोसी में होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार में होगा। मैं एक सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो ले लेना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बड़े गौर से सुनना टांडे वालों, ये अब्दुल गफ्फार की अपनी बात नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी गारंटी ले रहे, फरमाते हैं अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्ना, मैं जन्नत में एक मकान की गारंटी देता हूं उस इंसान को, लिमन तरकल मिरा व इन कान मुहिqqन, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा खत्म कर दे। आज आधे से ज्यादा झगड़ा अपनी ईगो की वजह से, अपनी नाक की वजह से। मैं अगर झगड़ा खत्म कर दूंगा मेरी नाक कट जाएगी, मैं छोटा हो जाऊंगा, समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। अरे नादान, तेरी नाक कट जाने से, तेरी इज्जत कम हो जाने से अगर जन्नत में तुझको मकान मिल रहा है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं, ये फायदे का सौदा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा
ختم کر دے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ انا زعیم ببیت، میں جنت میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج تو صاحب بریلی میں ہم کو کسی اچھے علاقے میں ہم کو مکان مل جائے، ہم تو کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ کے نبی جنت کی بات کر رہے ہیں، اور جنت وہ جگہ ہے، جنت وہ پلیس ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، 1 اسکوائر فٹ کا ایریا جنت کا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بنگلے اور دنیا کے بڑے پوش ایریا جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ، حقوق العباد کا اگر احساس ہے تو جو جھگڑے ہیں، جو ناراضگی ہے، جو ناچاکی ہے، ختم کرو۔ آؤ گلے مل جاؤ۔ ارے کپڑے تو سب صاف کر لیتے ہیں، بدن تو سب صاف کر لیتے ہیں، آؤ دل صاف کر لو میرے ساتھیوں۔ جھگڑے ختم کرو، دل صاف کرو، دل سے میل اور کچیل کو نکالو۔ اللہ کے پیارے نبی ایک صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحابی جنت میں جائیں گے۔ لگاتار 3 دن اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ صحابی جنت میں جائیں گے، اور بعد میں جب صحابہ نے پتہ لگایا تو ان صحابی کے اندر بس ایک ہی خاص بات تھی، اور وہ خاص بات کیا تھی؟ لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں، میں کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہوں، کسی کے لیے کوئی دھوکہ دھڑی نہیں رکھتا ہوں، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر حقوق العباد کا آپ کو لحاظ ہے تو ایک کام آپ کو اور کرنا پڑے گا، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ میری ماں اور بہنوں، مجھے معلوم ہے بیٹیاں جب شادی ہو جاتی ہے 1 گھنٹہ بات کرتی اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اور وہ بات کیا ہوتی ہے؟ وہ زیادہ تر چغلی ہوتی ہے، نند کے بارے میں، ساس کے بارے میں، جٹھانی کے بارے میں، دیورانی کے بارے میں۔ یہ چغل خوری، یہ غیبت، یہ بہتان تراشی، چاہے وہ ساس کی طرف سے ہو، چاہے وہ بہو کی طرف سے ہو، چاہے وہ نند کی طرف سے ہو، کان کھول کے سن لو میری ماں اور بہنوں، آپ کی تہجد کو برباد کر دے گی یہ چغل خوری، آپ کے روزوں کو برباد کر دے گی یہ غیبت، آپ کی زبان کی یہ گناہ آپ کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، نماز کی فضیلت بتاتے ہیں، صدقہ کی فضیلت بتاتے ہیں، جہاد کی فضیلت بتاتے ہیں، اور تمام باتیں بتانے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اے معاذ ابن جبل، کیا میں تمام باتوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہا اے اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا املک علیک ھذا، اے معاذ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو۔ حضرت معاذ نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا زبان سے ہم جو باتیں بولتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھ کو گم کر دے، یہ محاورہ تھا عربی زبان کا۔ آپ نے کہا اے معاذ تیری ماں تجھ کو گم کر دے، وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اے معاذ ابن جبل، قیامت کے دن لوگ اپنی ناک کے بل اور چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ او میرے پیارے بھائیو، بننا ہے تو امام بخاری کے جیسے بنو۔ امام بخاری کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی ہے، میں اپنے دامن کو غیبت سے بچا کے اللہ تعالیٰ کیا جاؤں گا، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ اور لوگوں اپنے زبان کو غیبت سے بچاؤ، اپنی زبان کو گالی گلوچ سے بچاؤ، اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے بچاؤ، اپنی زبان کو لا یعنی باتوں سے بچاؤ۔ زبان سے بھی کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حقوق العباد میں کمی ہے۔ اور ایک چیز اور سن لیجئے میرے پیارے ساتھی، حقوق العباد کی بات آئی ہے، ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا، سن لیجئے وہ واقعہ بھی آ جائے۔ آج ہمارے یہاں جھگڑے تو ہو جاتے ہیں، جھگڑوں کو کوئی حل کرنے والا نہیں ہے۔ آج بھائی بھائی میں درار پیدا ہو گئی، کوئی بھائی بھائی کی درار کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کر کے رکھے۔ 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھنا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔
آج تو معاملہ یہ ہے، ہم تو زندگی بھر کے لیے رشتہ توڑ لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی تو فلاں کے ساتھ رشتہ مت رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلق توڑنا منع ہے، حرام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے ناراضگی ہو گئی ان کے بھانجے کی۔ ان کے ایک بھانجے تھے جن کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسماء کے بیٹے تھے، حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، عائشہ ان کی خالہ تھی۔ کسی بات پہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خالہ کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہہ دی جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خالہ جان ناراض ہو گئی، غصہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ کا درجہ تو ماں کے برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں تو خالہ کی بھی عزت کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی، حضرت عائشہ کے کانوں تک وہ بات پہنچی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کی قسم کھا کے کہا میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر بہت پریشان ہو گئے کہ میری خالہ مجھ سے بات چیت بند کر کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے بہت منانے کی کوشش کی، کئی بار جا کے معافی مانگی، مگر حضرت عائشہ اپنی قسم توڑنے کو تیار نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے اما عائشہ اللہ کے پیارے نبی کے رشتہ داروں سے بہت محبت کرتی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے 2 لوگوں کو پکڑا، ایک محمد ابن مسلمہ تھے، ایک مسور ابن مخرمہ تھے۔ یہ دونوں صحابی اللہ کے پیارے نبی کے نانیہال میں سے تھے۔ ان دونوں صحابی سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ کو چل کے میرا مسئلہ حل کرا دینا ہے، میری خالہ کو سمجھانا ہے اور خالہ اور بھانجے میں جو دشمنی پیدا ہو اس کو ختم کرنا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، عبداللہ بن زبیر ان دونوں کو لے کر کے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا، مسلمان کے گھر جاتے تھے، اجازت لیتے تھے، سلام کرتے تھے۔ ہمارے یہاں سلام کا رواج ختم ہو گیا۔ گھر کے اندر بہو بیٹیاں ہیں، محلے کا کوئی بھی جوان لڑکا آتا ہے اور کوئی پردہ نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو محلے کا ہے، یہ تو پڑوس کا ہے۔ ارے محلے کا ہے تو کیا ہوا، پڑوس کا ہے تو کیا ہوا، ہے تو وہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم۔ آپ اپنی جوان بیٹی کو کسی غیر محرم کے سامنے آنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں میرے ساتھیوں؟ جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہی رہے گا، چاہے وہ خالہ کا لڑکا ہو، چاہے وہ ماموں کا لڑکا ہو، چاہے وہ پھوپھی کا لڑکا ہو، چاہے وہ آپ کے محلے کا پڑوس کا کوئی بھی ہو، جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہے۔ اور آپ کی بیٹیاں جب جوان ہو جائیں تو انہیں یہ تعلیم دے دو کہ کوئی غیر محرم آئے تو وہ اندر چلی جائیں، غیر محرم کا سامنا نہ کریں۔ جب یہ تینوں لوگ پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا، اندر سے حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد ان تینوں نے کہا اندخل، کہ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ ان تینوں نے دروازہ کھولا، اندر پردہ لگا ہوا تھا اور پردے کے اس پار حضرت عائشہ تھی اور اس پار یہ تینوں لوگ تھے۔ یہ تینوں اندر جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اندر چلے گئے اور اپنی خالہ سے گلے لگ کے رونے لگے اور معافی مانگنے لگے، خالہ جان مجھ کو معاف کر دیجیے، رو رو کے معافی مانگنے لگے۔ اور یہ دونوں صحابی پردے کے اس پار بیٹھے ہیں، یہ دونوں صحابی حضرت عائشہ کو سمجھا رہے ہیں، اے ام المومنین، اے ہم سب کی پیاری ماں، اے اماں عائشہ، ہے تو آپ کا بھانجا، ہے تو آپ کی بہن کا بیٹا، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، بات کو ختم کر دیجئے۔ اے اماں عائشہ، اتنی لمبی ناراضگی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ نے اللہ کے پیارے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ لا یحل لمسلم ان یجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ اے اماں عائشہ، آپ اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے۔ ادھر سے یہ دونوں ایموشنل پریشر ڈال رہے ہیں اور ادھر عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کے گلے لگ کے روتے چلے جا رہے ہیں، خالہ جان آپ کا بھانجا ہوں،
آپ کا بچہ ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ حضرت عائشہ روتی چلی جا رہی ہیں اور کہتی چلی جا رہی ہے، اے میرے بھانجے، میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے، میں کیسے اپنی قسم کو توڑ دوں؟ لیکن جب بہت زیادہ ایموشنل ماحول بن گیا، حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد انہوں نے اپنی قسم کو توڑنے کے کفارے کے طور پہ کئی غلام آزاد کیے، انہوں نے 40 غلام آزاد کیے۔ اور جب اس واقعے کو یاد کیا کرتی تھی، حضرت عائشہ اپنے آنسوؤں کو دوپٹے سے پوچھ لیا کرتی تھی، ان کی آنکھوں سے بے تاش آنسو بہنے لگتے تھے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، یہ واقعہ میں یہ بتاتا ہے ہمیں اپنا دل بڑا کر لینا چاہیے، ہمیں اپنا دل بڑا کر لینا چاہیے، ہمیں معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ارے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی چھوٹے کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے، ہو سکتا ہے کبھی بڑا اپنے بڑپن کا لحاظ نہ کرے، ہو سکتا ہے کسی کی کوئی کڑوی بات ہمارے دل کو چوٹ پہنچا دے، مگر ہم بھی تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم کو بھی معاف فرما دے۔ ارے جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی گزارش کرتے ہیں اور معافی کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں بھی رشتہ داروں کو معاف کر دینا چاہیے، اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے اور جھگڑوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ آپ غور کیجئے صحابہ کیسے تھے میرے ساتھیوں، ان کے درمیان بھی کبھی کبھی ناراضگی پیدا ہوئی ہے، مگر انہوں نے ہمیشہ اللہ کو راضی کیا ہے اور اپنی ناراضگی کو ختم کیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، جب حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام منافقوں نے لگایا، جھوٹا الزام حضرت عائشہ کے اوپر منافقوں نے لگایا، الزام لگانے والوں میں ایک مسلمان کا نام بھی آیا جن کا نام تھا، جو حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے، مصطح بن اساسہ۔ انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا، اور جب حضرت عائشہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتر گئی اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ نبی کی بیوی بالکل پاک دامن ہے، اور نبی کی بیوی کے اوپر جن لوگوں نے الزام لگایا ہے وہ جھوٹے لوگ ہیں، تو حضرت مصطح بن اساسہ کو 80 کوڑے بھی مارے گئے۔ او لوگو، اسلام میں مہیلا کی یہ عزت ہے، ناری کی یہ شکتی ہے اور ناری کا یہ سمان ہے۔ اگر کسی عورت پر کوئی جھوٹا الزام لگائے گا اور ثبوت نہیں لا پائے گا، 80 کوڑے کی سزا اس کو ملے گی۔ حضرت مصطح بن اساسہ کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ یہ بہت غریب صحابی تھے، بہت غریب صحابی تھے، اور حضرت ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے، اور حضرت ابو بکر ان کو ہر مہینے کا خرچہ دیا کرتے تھے، ان کے گھر راشن پانی پہنچایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے جھوٹا الزام لگانے میں حصہ لیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم میں آج کے بعد ایک پیسہ بھی مصطح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ انہوں نے میری بیٹی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، میں ایک پیسہ ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل کی تو وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ اے ایمان والو، اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ایسی کوئی قسم نہ کھاؤ کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو تم جو پہلے دیا کرتے تھے اب نہیں دو گے، ایسی کوئی قسم تم مت کھاؤ۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ معاف کر دیا کرو اور درگزر کر دیا کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کر دے؟ جب سورہ نور کی آیت اتری، حضرت ابو بکر صدیق ساروں قطار رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تو ہم کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق جیسے پہلے حضرت مصطح کو خرچہ پانی دیا کرتے تھے، جیسے ان کے گھر میں راشن پانی پہنچایا کرتے تھے، دوبارہ پہنچانے لگے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آسان کام نہیں ہے اپنی سگی بیٹی کے اوپر کوئی جو اس طریقے کی جھوٹی تہمت لگانے والے کو ایک انسان اس کے گھر میں راشن پانی پہنچانے کی ذمہ داری لے لے۔ یہ کردار صحابہ کا تھا، انہوں نے اپنے دل کو اتنا بڑا کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اتنا بڑا دل نہیں کر سکتے تو کم سے کم تھوڑا سا بڑا کر لیں۔ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کے پیچھے نہ پڑو میرے ساتھیوں۔
آج کل اے آئی کا دور چل رہا ہے. آج کل اے آئی سے لڑکے کو لڑکی بنا دیا جاتا ہے, لڑکی کو لڑکا بنا دیا جاتا ہے, اور لوگوں کی شکلوں کو خراب کر دیا جاتا ہے. اور اب تو وہ دور آ چکا ہے, اب کسی ویڈیو کے بارے میں یہ بتانا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ یہ ویڈیو اوریجنل ہے یا اے آئی سے ایڈٹ کیا گیا ہے. ایک ایسے دور میں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اے آئی وغیرہ استعمال کر کے بھی کسی پر کیچڑ نہ اچھالیں, کسی کی عزت نیلام نہ کریں. میں آخری حدیث آپ کو سنا کے بات اپنی ختم کروں گا. اللہ کے پیارے نبی نے منبر پہ صحابہ کرام کو یہ حدیث سنائی تھی, ذرا غور سے سنیے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے منبر پہ فرمایا, ایھا المسلمون, اے مسلمانوں, اے وہ لوگوں جو دل سے ایمان نہیں لائے, صرف زبان سے ایمان لائے. یعنی آپ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ میں جو بات آگے بتانے جا رہا ہوں یہ مسلمان کی پہچان نہیں, یہ منافق کی پہچان ہے. آپ نے فرمایا لا تغتابوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم. او لوگوں کان کھول کے سن لو, کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو, کسی مسلمان کی آبرو کے پیچھے نہ پڑو, کسی مسلمان کو آر نہ دلاؤ, کسی مسلمان کے غلط کام کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. اور کان کھول کے سن لو, جو کسی مسلمان کی آبرو کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دے گا. اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے خانہ کعبہ ما اکرمک, اے خانہ کعبہ تیرا مقام بہت اونچا ہے, تیرا مرتبہ بہت اونچا ہے, مگر اے خانہ کعبہ مسلمان کی عزت کا مقام تو تجھ سے بھی بڑھ کے ہے. آج اگر کوئی خانہ کعبہ کی توہین کر دے ہمارا خون کھول جائے گا, لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ سے بڑھ کے فرمایا, آپ نے فرمایا ان اعراضکم و اموالکم, تمہاری جان, تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. جیسے خانہ کعبہ حرمت والا گھر ہے, جیسے مکہ حرمت والی جگہ ہے, جیسے ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے, اسی طریقے سے مسلمان کی جان اور مال بھی حرمت والی ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, حقوق العباد کے معاملے میں ہم لاپرواہی نہ برتیں, ورنہ یہ لاپرواہی قیامت کے دن ہم کو بہت بھاری پڑے گی. ایک ذرا سی زمین کسی کی اگر ہم نے ہڑپ لی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک بالشت, یہ جو ہمارے ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہوتا ہے, ایک بالشت اگر کسی کی زمین کسی نے ہتھیا لی تُغْدِقَ مِنْ أَرْضِ سَبْعِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. یہ عذاب ہم سہن نہیں کر سکتے میرے ساتھیوں, یہ عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور اگر ہم یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اور آپ کو حقوق العباد کے معاملے میں اپنی لاپرواہی کو چھوڑنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ سانسوں کی ڈور تھم جائے, اس سے پہلے کہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے, اللہ کے واسطے اپنے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا کر کے جائیے. اگر کسی کو ناراض کیا ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, معافی مانگ لیجئے. کسی کا مال لے لیا ہے دے دیجئے, کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے لوٹا دیجئے. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں ہم زمین نہیں لوٹا سکتے, جہاں مال ہم نہیں دے سکتے, جہاں معافی نہیں مانگ سکتے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حقوق العباد کے معاملے میں محتاط ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 1-2 سوالات آئے ہیں. جو عورت انتقال کر جائے, چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ, کیا اسے غیر محرم مرد دیکھ سکتا ہے؟ برائے کرم حدیث کے حوالے سے جواب مرحمت فرمائیں. دیکھیے حدیث میں تو کوئی ایسی وضاحت میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی الگ سے کوئی حدیث ہو کہ میت اگر عورت کی ہے تو اس کو دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے. اس کے تعلق سے تو حدیث نہیں ہے. ہاں زندگی کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں کہ زندگی میں عورت کو غیر محرم سے پردہ کرنا ہے. اب بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ شہوت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ زندگی سے ہوتا ہے. اب ایک عورت مر چکی ہے تو اگر ہماری کوئی وہ رشتہ داری کی عورت ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر, بلا وجہ نہ دیکھا جائے, لیکن اگر ضرورت پڑی تھی اور ہماری رشتہ داری میں ہے تو دیکھ سکتے. کچھ علماء کا یہ موقف ہے, لیکن بہرحال اگر وہ غیر محرم عورت ہے
اور مر چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے، تو دیکھنے کا ایسے بھی کوئی مطلب نہیں ہے. تو جو غیر محرم ہے اس کو دیکھنے سے پرہیز کیا جائے. ہاں جو محرم ہیں، ہماری خالہ ہیں، ہماری جو ہے نانی ہیں، ہماری دادی ہیں، ہماری پھوپھی ہیں، ہماری بھانجی ہے، بھتیجی ہے، جو بھی ہماری محرم رشتہ دار ہے، اس کو تو ہم زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو غیر محرم ہے، مرنے کے بعد بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اگرچہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے. واللہ اعلم بالصواب. اور ایک سوال یہ آیا ہے، گھر سے باہر کمانے جاتا ہے تو ایسی صورت میں والدین کی خدمت کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، جبکہ ساس سسر کی خدمت کرنا عورت کا حق نہیں ہے اسلام میں؟ دیکھیے میں بار بار یہ بات بول چکا ہوں کہ ہر چیز قانون کے ڈنڈے سے نہیں منوائی جاتی. جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت ہمارے ذمہ واجب نہیں ہے، ایسی عورتوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو شاپنگ کرانا اور بریلی کا جھمکا دلانا اور بڑے بڑے نینی تال میں جا کے آپ کو گھمانا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. وہاں تو آپ یہ نہیں کہتے صاحب کہ جتنا کتاب میں لکھا ہے اور جتنا حق آپ کے اوپر ہمارا حق ہے اتنا ہی آپ حق ادا کیجیے. تو ساس سسر آپ کے شوہر کے ماں باپ ہیں. جس طریقے سے شوہر کو خوش رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے شوہر کے ساس سسر کی بھی جو جائز خدمت ہے، جو آپ کر سکتی ہے، وہ کیجیے. اب ایک بوڑھے ماں باپ ہیں اور بیوی یہ کہے کہ صاحب ہمارے ذمہ ساس سسر کی خدمت نہیں ہے، اور وہ بوڑھے ماں باپ بیچارے 70 سال کا بوڑھا اور 70 سال کی بڑھیا وہ کھانا پکا کے 2 روٹی کھائے، ایسی عورت کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اس عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ساس سسر کی جگہ اس کے اپنے سگے ماں باپ ہوتے تو کیا وہ یہ گوارا کرتی کہ اس کی ماں بیٹھ کے روٹی پکائے اور تب کھائے؟ وہاں تو وہ نہ گوارا کرتی. تو جیسی آپ کی ماں ہے اور جیسے آپ کا باپ ہے، آپ کے ساس سسر بھی تو آپ کے شوہر کے ماں باپ ہیں. لہٰذا یہاں یہ کہنا کہ ہمارے ذمہ واجب نہیں ہے. اگر شوہر کمانے پردیس گیا ہے، آپ کے لے گیا ہے، وہ چاہتا اسی دھورا ٹانڈا میں اسی علاقے میں رہتا، 4 پیسہ کم کماتا، مگر وہ باہر جا کے کما رہا ہے تاکہ آپ کو ایک اچھی زندگی دے. لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے ساس سسر کی جو واجب خدمت ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ غیر ضروری خدمت کریں، جو واجب خدمت ہے وہ آپ کریں، اور اس میں یہ دلیل نہ دے کہ ہمارے ذمہ واجب نہیں ہے. کیا نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ کیا صحیح حدیث کے حوالے سے ثابت ہے؟ جی ہاں، جنازے کی نماز بھی تمام نمازوں کی طرح ایک نماز ہے، اور نماز بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نہیں ہوتی ہے. جنازے کی نماز کے لیے بھی وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے آپ نہیں پڑھ سکتے. کیا اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ صحیح حدیث کے حوالے سے بتائیں. میرے خیال سے اللہ کے رسول کے پاس کبھی اتنا مال آیا ہی نہیں کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو. کبھی آپ نے اتنا مال اسٹور ہی نہیں کیا. زکوٰۃ کا اپنا ایک نصاب ہے کہ اتنا مال آپ کے پاس ہو تب آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر معاملے میں یہ کہنا کہ رسول نے ایسا کیا کہ نہیں کیا، بھئی رسول نے کہہ دیا نا. رسول کے کرنے سے زیادہ رسول کا کہہ دینا کافی ہے. رسول کا قول ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، عمل سے بڑی دلیل قول ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے. لہٰذا یہ سوال جو ہے یہ بے معنی سوال ہے، اور اس طریقے کا سوال ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہتے ہیں کہ حضور انتقال فرما گئے، تو آپ یہ بتائیے کہ جب حضور کو معراج شریف ہوئی تو آپ نے بیت المقدس جا کر تمام نبیوں کی امامت فرمائی، پھر اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کی، تو جب آپ لوٹ کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کہا کہ اللہ کے پاس واپس جاؤ اور نماز کی تخفیف کراؤ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جب تمام نبی اور موسیٰ تو مرنے کے بعد زندہ رہے اور ہمارے رسول انتقال فرما گئے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کس نے آپ سے کہا کہ سارے نبی زندہ ہیں؟ جو عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں سب کو مرنا ہے، اور نبیوں کو بھی موت آئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی 63 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد آپ کے اوپر بھی موت طاری ہوئی اور آپ نے بھی انتقال فرمایا. اب جہاں تک معراج کا واقعہ ہے، معراج کا واقعہ اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے. یہ جتنے انبیاء انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عالم برزخ میں ہے. اور اگر ہم ریل بھی مان لیں کہ ریل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس میں اتارا اور اللہ کے نبی نے ان کی امامت کرائی، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. لیکن یہ عقیدہ کہ وہ زندہ ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.
سارے انبیاء پر موت آئی ہے، ہمارے پیارے نبی بھی اپنی حیات مکمل کرنے کے بعد اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، وہ ہر مومن کو نصیب ہوگی، وہ نبیوں کو بھی نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ زندگی بہت اعلیٰ پیمانے پہ اللہ نے دے رکھی ہے۔ اور نبیوں کو ایک خاص مقام یہ بھی حاصل ہے کہ ان کی جو باڈی ہے قبر میں، اس کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ انبیاء کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا، مٹی ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن یہ کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اور جو بعض علماء نے اور ہمارے اسی بریلی کے ایک عالم صاحب نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اپنی بیویوں سے ملتے بھی ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ بالکل بکواس بات ہے، غلط بات ہے اور بیس لیس بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث لڑکی کسی غیر مسلم سے محبت کرنے لگے یا کسی مشرک سے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو سب سے پہلے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا تعلیم دے رہے اپنی بچیوں کو، کیا تربیت دے رہے اپنی بچی کو۔ اگر ایک اہل حدیث گھر کی لڑکی ایسا کر رہی ہے تو پھر یہ پورے ہمارے تعلیم اور تربیت کے پورے سسٹم پر سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے کیا تعلیم دی ہے اپنے بچوں کو۔ اور میں اپنی ماؤں سے کہنا چاہوں گا، یہ بڑا نازک دور ہے، آپ کی لڑکی کمرے میں رہ رہی ہے اور انسٹاگرام پر وہ کس سے باتیں کر رہی ہے آپ کو نہیں معلوم۔ اس لیے بہت ناک، کان، آنکھ، دل، دماغ سب کھلا رکھیے، اور لڑکی کہاں جا رہی ہے اس پر نظر رکھیے۔ لڑکی اسکول سے ٹائم سے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نظر رکھیے۔ لڑکی کے موبائل پر ریچارج آپ نے نہیں کرایا، کس نے کرایا، آپ کی ذمہ داری، آپ نظر رکھیے۔ یہ ہماری لاپرواہی، ہماری کوتاہی ہے، اور جب پانی سر سے اونچا ہوتا ہے تب ہم کہتے ہیں صاحب ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا۔ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، یہ لمبی چوڑی پلاننگ ہوتی ہے۔ اور آپ یقین کریں، یہ موبائل کی دکانوں پر جہاں ہماری قوم کی بچیاں ریچارج کرانے جاتی ہیں، یہ جہاں پر ان کے نمبر نوٹ ہوتے ہیں، باقاعدہ پوری ایک ٹیم ہے جو مسلمان لڑکیوں کا نمبر حاصل کرتی ہے اور ان سے انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتی ہے اور اس کو اپنے جال میں پھنساتی ہے، اور وہ ٹارگٹ رکھتی ہے کہ ہمیں ہر سال میں اتنی لڑکیوں کو پھنسانا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، انسان شیطان کی چال کے آگے بہت کمزور ہے، اس لیے ہمیں اپنی لڑکیوں کو ایسی مضبوط تعلیم دینی چاہیے، ایسی ان کو ہمیں تربیت دینی چاہیے کہ کوئی لاکھ ان کو بہلائے پھسلائے وہ خبردار ایسا نہ کرے۔ اور اگر کوئی مسلمان لڑکی ایسا کر لیتی ہے تو ہمیں اس کو ریسکیو کرانے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمیں پوری بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لڑکی واپس آ جائے، اسلام پر آ جائے۔ اس بنیاد پر اس کے پورے گھر کا بائیکاٹ کرنا، اس کے باپ کو ذلیل کرنا، اس کے پورے گھر کو ذلیل کرنا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اس لڑکی کو جس طریقے سے ممکن ہو ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ صرف دنیا میں اس کی عزت نہیں برباد ہو رہی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اسی حالت میں وہ لڑکی مر گئی، شرک کی حالت میں مر گئی، تو وہ لڑکی جہنم کی آگ میں جائے گی۔ اس لیے اگر اہل حدیث گھر کی لڑکی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے، اور ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے بچوں بچیوں کی دیکھیے، ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ عیدین کی نماز میں جو تکبیرات زوائد ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 7 تکبیر زائد ہوتی ہے، دوسری میں 5 تکبیر جو زائد ہوتی ہے، اس پر رفع الیدین کرنے نہ کرنے کا جو مسئلہ ہے، مجھے یہاں معلوم ہوا کہ دھورا ٹاڈا میں جو رواج ہے کہ اس تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ہوتا ہے۔ تو میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور علماء میں دونوں موقف ہیں۔ بہت سارے علماء ان تکبیرات زوائد پر رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں، اور بہت سارے علماء نہ کرنے کے قائل ہیں۔ دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور وہ دلائل اتنے کمزور بھی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک موقف کو پوری طریقے سے غلط قرار دیں۔ تو اس مسئلے کو کوئی جھگڑے اور اختلاف کا ایشو نہ بنائیں۔ اگر آپ کے علاقے میں کسی ایک چیز پر آپ کے علماء کا عمل ہے تو آپ ان سے علماء سے اس مسئلے کی تحقیق کیجئے، لیکن اس مسئلے کو کسی جھگڑے کا اور کسی فتنے کا سبب نہ بنائیں۔ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس سے نماز کی درستگی اور عدم درستگی کا مسئلہ ہے۔ جنازے کی نماز میں بھی آپ دیکھیں، حرم میں آپ اگر جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہوں گے ایک طرف سلام پھیرنے کا رواج ہے۔ ہمارے انڈیا میں دونوں طرف سلام پھیرنے کا رواج ہے، حدیث سے دونوں کا ثبوت ملتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں دونوں طرف سلام پھیرنے کا عام طور سے رواج ہے، اب جہاں
اس طریقے پر عمل ہے وہاں بلا وجہ ہم ایک طرف سلام پھیریں گے تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوگا. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ جنازے کی نماز میں ہی مسئلہ کھڑا کر دیں. تو جہاں جواز کی صورت موجود ہے اور وہ شکل بھی حدیث سے ثابت ہے وہاں ہمیں بہت سختی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اس سلسلے میں میرا موقف ہے. مزید اس طریقے کے مسائل میں آپ اپنے علاقائی علماء سے رجوع کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.